نبوت کا ایک وصف یہ ہے، علامت یہ ہے کہ نبی حسب اور نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی مغل بچہ تھا اور اس کا خاندان انگریز کا ٹوڈی خاندان تھا، اور یہ ہم نہیں کہتے، اس نے خود لکھا ہے، اس کی کتاب میں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں 1857 میں ہندوستان کے میرٹھ شہر سے جنگ آزادی چلی، ہمارے کابر علماء دیوبند اس کی قیادت کر رہے تھے۔ حضرت حاجی مہاجر مکی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرید حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے، اور فقیہ العصر فقیہ الہند علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ قیادت کر رہے تھے، اور کتنے مسلمان شہید ہو گئے 1857 کی جنگ آزادی میں۔ اس کے بارے میں دیکھو انگریز یہ کیا لکھتا ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب البریہ، اس کے صفحہ 4 روحانی خزائن صفحہ 4 اور جلد 13، اس میں لکھ دے میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ انگریز کا پکا خیر خواہ ہوں۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب نے رئیسان پنجاب میں کیا ہے، اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریز کو مدد دی تھی 1857 کی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف۔ یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر، انگریز اس کو زمانہ غدر کہتے تھے، وہی لفظ اس نے استعمال کیا، ہماری مسلمان اس کو آزادی، جنگ آزادی کہتے تھے 1857 کی۔ اس وقت سرکار انگریز کی امداد میں اس نے دیے 50 سوار اور گھوڑے، مرزا غلام قادیانی کے والد نے دیے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایسا شخص وہ اسلام کا کیا وفادار ہو سکتا ہے، وہ اپنا اعتراف کر رہے ہیں، یعنی اندازہ کریں وہ لکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص مجلس کی بات ہے اور بات ہو گئی وہ ختم ہو گئی، نہیں، کتاب کے اندر موجود ہے، اور آج بھی اس کی کتابیں موجود ہے جن کے اندر وہ یہ بتا رہا ہے۔ اور میں نے کسی درس میں بتایا تھا آپ کو کہ انگریز کو کئی لوگوں کی ضرورت تھی، چونکہ برصغیر پر کوئی 800 سال 1000 سال تک اہل سنت والجماعت کی حکومت رہی، جس میں بشمول مغلوں کی حکومت جو 330 سال رہی، یہ سب اہل سنت والجماعت تھے، اور یہاں فارسی زبان تھی، اور فارسی زبان کے اندر دین کے اصطلاحات بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے۔ انگریز نے اس زبان کو بھی ختم کیا اور ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اہل سنت والجماعت میں تفریق ڈالے، چنانچہ تراویح کا چکر اٹھا دیا، تراویح 8 ہے یا 20 ہے، آپ جانتے ہیں پھر یہ کون سے لوگ پیدا کیے انہوں نے، اور ان کی بھی بڑے قصے موجود ہیں۔ اسی طرح جناب والا ایک عبداللہ چکڑالوی کو ایجاد کیا جس نے حدیث کا انکار کیا، سر سید احمد خان نے حدیث کا انکار کیا، اور پھر بھی لوگ جہاد کر رہے تھے، اور 50,000 تک لوگوں کو یہ جنگ آزادی میں انگریز نے داڑھی والے، ٹوپی والے، عالم، حافظ، قاری کو سولی پر چڑھا دیا۔ پھر بھی جذبہ مان نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، تو پھر انہیں بتایا گیا کہ ایک صورت ہے جہاد کو موقوف کرنے کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ جہاد کو موقوف کریں گے، اس لیے کہ سب مسلمان ہو جائیں گے، تو لہٰذا انہیں ضرورت پیش آئی کوئی ڈمی عیسیٰ کی۔ اس نے کتابوں میں لکھ کے مسیح موعود اپنے بارے میں، کل کے درس میں بھی گزرا ہے کہ میں وہی مسیح، جمعے کے دن کے درس میں، کہ میں وہی مسیح موعود ہوں۔ چنانچہ اس نے اس بارے میں کتابی لکھی کہ انگریز کے خلاف یلغار کرنا، تلوار اٹھانا، بندوق اٹھانا یہ حرام ہے، اور جہاد ختم ہو چکا ہے، یہ تھی اصل بات۔ تو یہ ان کی مدد کر رہے تھے، اور مسلمانوں سے جہاد کا جذبہ ختم، بلکہ اس نے فتوی لی ہے کہ جو لوگ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان جو ہمارے نزدیک شہید تھے، یہ کہتے ہیں غدر تھا،
اس میں جو مر گئے اس نے لکھا ہے قادیانی نے کہ وہ جہنمی تھے۔ تو آپ اندازہ کریں انگریز کا لگایا ہوا پودا تھا، اور وہ ہمارے دین، مذہب، اسلام اور اہل اسلام کا دشمن تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین۔ اے اللہ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے ان کو، ہمیں سب کو یا اللہ قبول فرما، ہماری اولاد نسلوں کو قبول فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، غیر سے مدد فرما، غیب سے دستگیری فرما، اور یا اللہ میں دینداری اور تقوی نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، اور بیماریاں ہو تو بیماریاں دور فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی۔ السلام۔